اکبر اللہ اکبر۔ کوئٹہ میں مسلم کانفرنس اور دیگر سیاسی و سماجی جماعتوں کی طرف سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی لاری اڈا سے شروع ہوئی اور شہر کا چکر لگانے کے بعد میلاد چوک میں جلسے کی شکل اختیار کر گئی۔ ریلی سے خطاب میں مقررین نے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں لکھیال سیکٹر میں شہید ہونے والے ان جوانوں کو جنہوں نے ہماری حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ انشاءاللہ تعالی اگر اس نے پہلے یہ اٹیمپٹ کیا ہے اس کو بھوکی کھانی پڑی ہے، آئندہ بھی جب بھی وہ ایسے کرے گا انشاءاللہ تعالی کشمیری سیسا بلائی کی دیوار بن کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ بھارت کو زیادہ تکلیف اس لیے ہے کہ وہ اب اس کی ٹوٹنے کی باری ہے اور اس کا ٹوٹنے کا آغاز حکومت پاکستان کی عوام سے ہوگا اور کشمیر سے ہوگا۔ حق فضائیہ کے شاہینوں کو جنہوں نے اپنے اعلیٰ پیشہ کی مہارت رکھتے ہوئے وہ دشمنوں کے جادو کا کرایا۔ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے، پاکستان کی لیڈرشپ بھی یہ کہہ رہی ہے اور دنیا کے حکمران یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سرکار جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں کرو گے اس وقت تک پلوانہ جیسے ہزاروں واقعات جو ہے وہ رونما ہوں گے۔ تو یہ عوام وہ دیدوں کا انڈیا کو بتا دے کہ تم تو وہ ہو جو جھک جانے والے ہو اور ہم وہ ہیں جو کٹ جانے والے ہیں۔ تم وہ ہو تو حملہ کرنے بھاگ جاتے ہو، ہم وہ ہو تو حملہ کرنے والوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں پاک فوج کے ساتھ ہمدرد ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ جنگ اصلوں سے نہیں لڑی جاتی ہے، جنگ ہمیشہ جذبوں سے لڑی جاتی ہے اور وہ جذبہ افواج پاکستان کے ساتھ ہے، تھا اور رہے گا۔ لوگ ایمبیسی کے اوپر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ ایل او سی سے جو لوگ عزت کر کے شیفتوں کا کوئٹہ کے قریب آتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی دیکھ بھال ہم سب تاجر برادری کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج اس وقت حمزہ کشمیر اور سارے کشمیر کے جو لائن حکمرانوں کے لوگ ہیں ان کی زندگی مفلوج ہو کر رہی ہے۔ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے قائد ایشیا کے عظیم لیڈر انہوں نے آخری بار ایک وصیت کی تھی کہ 3 رشتوں کا مضبوط کرنا، ایک رشتہ افواج پاکستان، ایک رشتہ عوام پاکستان اور ایک رشتہ مقبولہ کشمیر کے نہتے لوگوں کے ساتھ قیامت تک مضبوط رکھنا جب تک ان کو آزادی نہیں مل جاتی۔